يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللهم صل على محمد وآل محمد الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے. یہ کتاب ہدایت ہے ان صاحبان تقویٰ کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں انفاق کرتے ہیں. آیات کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ کلام حضرت بقیت اللہ عجل اللہ آپ کی حیات طیبہ سے متعلق آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا. اس کے چوتھے مرحلے پر امام عصر کا تذکرہ معصومین کی زبان اقدس. اس سلسلہ کلام کو مختصر طور پر پیش کرنے سے پہلے ایک بات گزارش کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ مولائے کائنات سے امام حسن عسکری تک امام عصر کا تذکرہ اتنا مسلسل کیا گیا ہے کہ روایتیں اور قیام میں بے شمار کہی جا سکتی. اتنی روایتوں کے مقابلے میں ایک ہی شبہ ہے جو بعض نادان مسلمانوں نے پیدا کرنا چاہا، اور وہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ ساری روایتیں وارد ہوئی ہیں اس کا وجود نہ مولا کائنات کے زمانے میں تھا، نہ امام حسن کے دور میں تھا، نہ امام حسین کے دور میں تھا، نویں امام تک کی زندگی گزر گئی، 10ویں امام کا دور آ گیا، مگر وہ انسان اس دنیا میں نہیں ہے. تو ایک ایسے انسان کے بارے میں جو 10-11 پشتوں کے بعد پیدا ہونے والا ہے، وہی بات یہ بیان کرنا یہ علم غیب کا ایک حصہ ہے، اور علم غیب فقط پروردگار کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. لہذا ان روایات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ان ساری روایات کا اعتبار کرنے کے معنی یہ ہیں
کہ قرآن مجید کی ان آیتوں کو جھٹلا دیا جائے جن میں پروردگار نے کہا انما الغیب للہ، غیب فقط اللہ کے لیے ہے، لا یعلم الغیب الا ہو، اس کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ ایک طرف قرآن مجید اور ایک طرف روایات، حدیثیں۔ ظاہر ہے کہ حدیثوں کے صحیح ہونے کا معیار یہ ہے کہ قرآن کے مطابق اگر حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو ایسی حدیث قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ اور یہ ساری حدیثیں جن میں مہدی کی خبر دی گئی ہے، یہ ساری حدیثیں علم غیب کی بنیاد پر ہیں، اور علم غیب کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے کہ علم غیب فقط اللہ کے لیے ہے۔ وہ یہ ساری حدیثیں ٹکراتی ہیں قرآن مجید سے، اور جو حدیث قرآن مجید سے ٹکرا جائے وہ قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک بنیادی اعتراض ہے جو ان تمام بے شمار روایتوں کے مقابلے میں پیش کیا گیا ہے۔ میری بات پر آپ غور کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ اعلان کر دیا کہ علم غیب فقط میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ اب اس کے مقابلے میں 10 روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ علم غیب مولا کائنات کے پاس تھا، 20 روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ امام حسن کے پاس تھا، 50 روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ امام حسین کے پاس تھا۔ یہ ساری روایتیں وہ ہیں جو قرآن سے ٹکرا رہی ہیں، اور جو روایت قرآن سے ٹکرا جائے وہ روایت قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ان ساری روایات کو ناقابل اعتبار قرار دیں گے، اس لیے کہ ان کا ٹکراؤ قرآن سے ہو گیا۔ میں اس مسئلے کو پیش کرنے سے پہلے ایک جملہ فقط آپ کی توجہ کے لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ بات بالکل صحیح ہے، روایت 1 ہو یا 100 ہو، اگر قرآن سے ٹکرا جائے تو وہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہو سکتی جو قرآن سے ٹکرا جائے۔ مگر ہاں اس میں ایک لفظ کا اضافہ کرنا پڑے گا کہ مسئلہ اگر امامت سے متعلق ہو تو روایت قرآن سے ٹکرا کے قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن اگر وراثت سے متعلق ہو تو قرآن سے ٹکرا کے قابل ورنہ قرآن مجید میں بار بار کہا ورثہ سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ قرآن نے بار بار انبیاء کی وراثت کا ذکر کیا، قرآن نے بار بار نام لے کے انبیاء کے بارے میں ذکر کیا، یہ ان کے وارث ہیں، وہ ان کے وارث ہیں۔ جناب زکریہ دعا کر رہے ہیں پروردگار مجھے ایک وارث دے دے۔ کتنی آیتیں وراثت کی قرآن مجید میں موجود ہیں، اور ایک روایت درمیان میں آ گئی انبیاء کے ہاں وراثت نہیں ہوتی۔ سب نے کہا قرآن کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار تو حدیث کا ہے۔ یہاں نہ کسی کو ٹکراؤ یاد آیا، نہ تضاد یاد آیا، نہ مخالفت یاد آئی۔ ایک روایت ساری قرآن کی آیتوں کو منسوخ کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر مسئلہ امامت سے متعلق ہو جائے تو جتنی پریشانیاں ہیں وہ سب خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ بات امامت کی ہے اور عام اماموں کا ذکر ہوتا تو شاید بات قابل برداشت نہ ہوگا۔ اس کا ذکر کیا گیا ہے ان روایات میں جو سب کی بساط الٹنے والی ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ لیکن عزیزان محترم ایک بات میں نے درمیان میں گزارش کی فقط اس لیے کہ جو لوگ اس رخ سے واقعے کا اور حدیث کا انکار کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے پہلا بنیادی سوال تو یہی ہوگا کہ قرآن سے ٹکرانے کے بعد حدیث ماننے کی بنیاد تو آپ نے رکھی ہے، ہم نے نہیں رکھی، نہ آپ نے سلسلہ جاری کیا ہوتا نہ ہم حدیثوں سے استدلال کرتے۔ کیا کہنا ہے؟ واہ! اب دوسرا مسئلہ جو باقی ہے تو واقعاً کیا یہ ساری حدیثیں قرآن مجید سے ٹکرا رہی ہیں؟ اس لیے یہ طے شدہ بات ہے کہ قرآن سے اگر حدیث ٹکرا جائے تو ایسی حدیث کا کوئی اعتبار نہیں۔ خود ائمہ طاہرین نے کہا ہے کہ جب کوئی حدیث تمہارے سامنے آئے فاعرضوہ علی کتاب اللہ، اسے کتاب خدا کے سامنے پیش کرو، اگر کتاب خدا سے مطابق ہو جائے قبول کر لو، اور اگر کتاب خدا کے خلاف نکل جائے فاضربوہ علی الجدار، تو دیوار پر مار دو۔ خود ائمہ طاہرین کی تعلیم ہے، ایسی روایت قابل اعتبار نہیں ہے جو قرآن سے ٹکرا جائے۔ اب ایک بات میں نے بہت پہلے کبھی عرض کی تھی، میں نے عرض کیا کہ بہت سی باتیں متفرد شاید میں اس کے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، صرف سلسلہ کلام کو مربوط رکھنے کے لیے اور بطور یاد دہانی درمیان میں ایک آدھ جملہ اس لیے گزارش کر دیتا ہوں تاکہ یہ موضوع اپنے مقام پر، اس کو میں نے 30 دن کے واسطے اختیار کیا ہے، یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی روایت
قرآن مجید سے ٹکرا جائے، امام نے کیا کہا؟ وہ ہمارا قول نہیں ہو سکتا. جو بات قرآن سے ٹکرا جائے وہ ہمارا قول نہیں ہے. وہ کوئی گڑھی ہوئی بات ہوگی، کوئی محمل بات ہوگی، کوئی لغو بات ہوگی. تو اگر یہ بات گڑھی ہوئی ہے، محمل ہے، لغو ہے، تو کہا ہوتا ہے اس کو آگ میں ڈال دو. ظاہر اگر قول معصوم ہے تو آنکھوں سے لگانے کے قابل، لیکن اگر وہ معصوم کے نام سے کسی نے روایت گڑھ لی ہے تو اس قابل ہے کہ اس کو آگ میں ڈال جل جائے، سخت ہو جائے، دریا میں ڈال دو، کہیں جا کے کوڑے میں ڈال دو. لیکن اس حدیث کی قیمت کا اس کا نام خالی حدیث رکھا گیا ہے، ورنہ جو قرآن سے ٹکرا جائے امام نے برات و بیزاری کا اعلان کر دیا کہ ہمارا کلام نہیں ہے، ہمارا کلام نہیں بلکہ ہم کو بدنام کرنے کے لیے قرآن سے ٹکرانے کے لیے بنایا گیا ہے. تو وہ کلام جو ہم کو بدنام کرنے کے لیے قرآن سے مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو پیروں تلے رون دیا جائے، اس کو کوڑے میں ڈال دیا جائے، اس کو پانی میں بہا دیا جائے، اسے آگ میں جلا دیا جائے، جو چاہے حشر کیا جائے. کہ یہ کون سا نسخہ ہے؟ فضربوہ علی الجدار، اس کو دیوار پر مار دو. دیوار غریب نے کیا قصور کیا؟ محمل چیزوں کے ضائع کرنے کے طریقے ہم کو معلوم ہیں. فرما دیا ہوتا تم اس کو برباد کر دو، ضائع کر دو، تاکہ نہ ایسی منحوس حدیث رہے، نہ قرآن سے مقابلہ ہو، نہ ہماری بدنامی ہو. ہم جانتے ہیں طریقے اس کو ضائع برباد کرنے کے کیا ہوتے ہیں، مگر یہ کیوں کہا کہ اس کو دیوار پر مار دو؟ دیوار تو ذمہ دار نہیں، ہم نے دیوار پر مار دیا، کل دیوار فریاد کرے گی کیا یہ روایت ہم نے بنائی تھی؟ کیا یہ حدیث ہم نے گڑھی تھی؟ یہ ہمارے پاس کیوں لے کے آئے ہو؟ لے جاؤ کہیں آگ میں ڈال دو، پانی میں ڈال دو، تباہ و برباد کر دو. ہمارے پاس کیوں لے کے؟ ہماری کیا خطا ہے جو ہمارے سر پر مار دیا جائے؟ توجہ فرمائیں. اگر دیوار کل فریاد کرے کہ ہماری کیا خطا ہے، یہ ہمارے سر کیوں ڈالی گئی ہے، یہاں کیوں پھینکی گئی ہے، ہم سے کیا تعلق ہے، تو اس کو فریاد کرنے کا حق ہے. آج زبان نہیں ہے، کل تو سب کے پاس زبان ہوگی. یہ معصوم نے کون سا نسخہ بتایا ہے کہ اگر گڑھی ہوئی ہے، محمل ہے، غلط ہے تو اس کو دیوار پر مار دو؟ ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی دیوار ہو جو ہر گڑھی ہوئی بات کا سر چشمہ ہو. جب کوئی بات قرآن کے خلاف کہی جائے گی تو دیوار ہی سے آئے گی. تھوڑی قدر کہ ہمارے پاس کیوں لے جا، سارا مال آپ ہی یہاں سے آیا ہے، آپ کے حوالے کر دیا کیا ہے، ہم نے تلاش کیا کہ کوئی دیوار ذمہ دار ہے. تو اچھا ہوا مسلمانوں نے سہارا دیا کہ جب پیغمبر نے ایک شہر علم بنایا تو پیغمبر تو خالی دروازہ بنا کے چلے گئے تھے. لوگوں نے جب دیوار بنا دی تو معصوم کو یہ کہنے کا حق پیدا ہو گیا کہ اتنا محمد مال ہے دیوار کے حوالے کا. کر رہا تھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ واقعاً یہ روایات قرآن مجید سے ٹکراتی ہیں یا نہیں. یہ مسئلہ میں ابھی آپ کے سامنے گزارش کروں گا. لیکن ایک بات پہلے مرحلے پر، یہ سوال آج کیوں پیدا ہوا؟ آج جب میں یہ تذکرہ شروع کر رہا ہوں کہ مولا کائنات سے امام حسن عسکری تک یا امام علی نقی تک، اس لیے کہ امام حسن عسکری کے دور میں تو بہرحال زمانے کے امام پیدا ہو چکے ہیں، اتنے ادوار میں جو ائمہ طاہرین نے ان کی خبر دی ہے، یہ سب مستقبل کی خبر ہے، اس کا نام علم غیب ہے، اور علم غیب سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہوتا. یہ سارے مسائل آج کیوں پیدا ہوئے؟ یہ مسائل کل کو نہیں پیدا ہوئے جب پیغمبر کہہ رہا تھا میری اولاد میں ایک مہدی آنے والا ہے. پیغمبر کا دور تو بہرحال چاہے وہ مولا کائناتی کا زمانہ ہے، لیکن مولا کائنات سے 30 سال بڑے ہیں پیغمبر. پہلے وہ بات پیغمبر نے کہی ہے، اس کے بعد مولا کائنات نے کہی ہے، اس کے بعد ائمہ طاہرین نے کہی ہے. جب پیغمبر یہ خبر دے رہے تھے کہ دنیا میں اگر ایک دن باقی رہ جائے گا تو پروردگار اس دن کو طول دیتا رہے گا جب تک مہدی نہ آ جائے، اس دن کسی مسلمان کو ہوش نہیں آیا تھا یہ غیب کی خبر ہے. اس دن کسی کو خیال نہیں پیدا ہوا یہ پیغمبر غیب کی بات کر رہے ہیں، اور غیب کہنے سوائے خدا کی کسی کو نہیں ہے. لہذا یہ روایت قول ہے، کل اس کا نام تھا حدیث شریف. یہ بات جو پیغمبر غیب کے بارے میں کر رہے تھے تو اس کا نام تھا حدیث شریف، اس کا نام تھا حدیث صحیح. جب وہی بات امام نے کہہ دی تو اس کا نام ہو گیا محمل کلام، اس لیے کہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے.
اگر مہدی کی خبر قرآن سے ٹکراؤ ہے، اس لیے کہ مستقبل کی بات ہے، غیب کا علم ہے، تو نبی کی زبان سے آئے جب بھی ٹکراؤ ہے، امام کی زبان سے آئے جب بھی ٹکراؤ ہے۔ قضیہ مہدی نہیں ہے، وہ تو بعض لوگوں نے نقل کیا، بعض نے نہیں نقل کیا۔ ایک مسئلہ جو ہر صحیح کتاب کا متفق علیہ مسئلہ ہے، وہ ہے مسئلہ دجال۔ جتنی صحیح کتابیں ہیں، اگر ان کو مہدی کو جگہ نہ مل سکی ان کی کتابوں میں، تو دجال کو جگہ تو بہرحال ملی۔ کہ پیغمبر نے کہا دجال آنے والا، کوئی سمجھدار کھڑا ہو جاتا۔ آپ کیا جانے دجال آنے والا ہے؟ یہ تو آئندہ کی بات ہے، آئندہ کے سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔ خبردار کوئی ایسی بات نہ کہیے گا جو قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ لیکن پیغمبر جب دجال کے بارے میں کہیں تو نہ کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے، نہ کوئی تصادم ہوتا ہے، نہ علم غیب کا شبہہ پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی قیامت آتی ہے۔ ہر ایک کی بات سے قابل قبول ہے۔ جہاں ذکر مہدی آیا وہاں مسئلہ علم غیب بھی پیدا ہو گیا، وہاں خبر غیب کا مسئلہ پیدا ہو گیا، ساری پریشانیاں پیدا ہو گئیں۔ دجال سب کی سمجھ میں آتا ہے۔ اب ظاہر جس کی جیسی سمجھ ہوگی ویسے تو دجال کا ذکر آگے نیا مسئلہ پیدا ہو۔ 28877 یہ گاڑی جن صاحب کی اس کو ہٹا لیں، شاید کہ راستہ رک رہا ہے یا کسی کے مکان کے دروازے کے سامنے۔ 28877 مازدا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ تو صلوات پڑھیں محمد۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر مسئلہ فقط یہ ہے کہ یہ علم غیب ہے، قرآن سے ٹکراؤ ہے، تو امام کی زبان سے ہو جب بھی ٹکراؤ ہوگا، نبی کی زبان سے ہو جب بھی ٹکراؤ ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن کا اعلان تو یہ ہے کہ غیب کا علم خدا کے لیے، نہ امام خدا ہوتا ہے نہ نبی خدا ہوتا ہے۔ تو جب مسئلہ نبوت حل ہو جائے گا کہ نبی نے یہ ساری خبریں جو آئندہ کے واسطے بیان کی ہیں، ان کا ٹکراؤ قرآن مجید سے ہے یا نہیں ہے، اور قرآن مجید میں اعلان غیب کے بعد اگر پیغمبر اسلام کی یہ سارے بیانات قابل قبول ہیں اور ان کا ٹکراؤ قرآن مجید سے نہیں ہوتا ہے، تو ائمہ طاہرین کے بیان کا بھی کوئی ٹکراؤ نہیں۔ جو جواب آپ پیغمبر کے بارے میں دیں گے وہی جواب ہم ائمہ کے بارے میں گزارش کریں گے۔ اس لیے کہ مسئلہ مشترک ہے، سبھی کو طے کرنا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ خود قرآن مجید کا ہے کہ قرآن مجید نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروردگار عالم کے علم غیب کا بار بار اعلان کیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ غیب کا علم خدا کے لیے ہے، لیکن لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ غیب اللہ کے لیے ہے، پروردگار اپنے غیب کا اظہار ہر ایک پر نہیں کرتا ہے، فقط ان پر جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وہ اللہ کے نمائندے جن کو خدا پسند کرتا ہے، اپنی غیب کی باتیں انہیں بتا دیتا ہے۔ من ارتضی من رسول، وہ نمائندے جن کو خدا پسند کرتا ہے۔ اب آپ سے بہتر کون پہچانے گا جب خدا نے کہا ہم غیب کا علم انہیں دیتے ہیں کہ من ارتضی، جس کا ہم نے ارتضا کیا ہے، اور عربی گرامر کے اعتبار سے جس کا ارتضا کیا جائے گا اسی کا نام تو مرتضی خاندان میں، قوم میں، مذہب میں کوئی مرتضی نہ ہو، وہ یہ سوچے کہ غیب کا علم یہاں کیسے آ گیا۔ لیکن جہاں اللہ کے مرتضی بندے موجود ہیں وہاں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ پروردگار نے تو خود اعلان کیا ہے ہم اپنے غیب کا علم ہر ایک کو نہیں دیتے ہیں، ہر نااہل کو نالائق کو نہیں بتاتے اپنی غیب کی باتیں، وہ ان کو دیتے ہیں جو ہمارے پسندیدہ بندے ہیں۔ تو جو پسندیدہ بندے ان کے بارے میں سوچنے بیکار ہے کہ ان کو کیسے معلوم ہو گیا۔ خدا تو خود کہتا ہے کہ ہم بتاتے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، پیغمبر سے کہا یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ورنہ آپ تو موسیٰ کے زمانے میں نہیں تھے، آپ کو تو خضر کی داستان نہیں دیکھی ہے، آپ نے قرآن واقعات نہیں دیکھے ہیں، یہ سب غیب کی باتیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو اس کے معنی کہ غیب کا علم ہے خدا کے لیے مگر بتاتا ہے، غیب کا علم واقعہ ہے خدا کے پاس
مگر خدا بتاتا ہے، کبھی وحی کے ذریعے پیغمبر کو بتاتا ہے، کبھی الہام کے ذریعے امام کو بتاتا ہے، اور جس کو چاہتا بتاتا. آپ روکنے والے کون ہیں؟ اگر خدا کہتا کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس کو ہم کسی کو نہیں بتاتے، ہم کسی کا اظہار نہیں کرتے، تو یہ بات کہنے کے لیے خدا نے خود ہی کہہ دیا ہم نہیں بتاتے، تو انہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ لیکن وہ خود ہی اعلان کر رہا ہے کہ ہم بتاتے ہیں. تو ہم نے کب یہ کہا تھا کہ امام کے پاس یا نبی کے پاس خدا کے مقابلے میں کوئی علم پایا جاتا ہے؟ کہ غیب سے جانے والے دو ہیں، ایک وہ جل جلالہ پروردگار اور ایک یہ انسان. یہ ایسا کون کہنے والا ہے؟ علم تو بہت بڑی بات ہے. ہم تو نبی اور امام کے وجود کے بارے میں قائل نہیں ہے کہ خدا سے الگ کوئی چیز ہو. خدا نے بنا دیا ہے تو پیدا ہوئے ہیں، خدا نے خلق کیا ہے تو دنیا میں آئے ہیں، چاہے عالم انوار میں بنایا ہو چاہے یہاں پیدا کیا ہو، بالآخر خدا نے دیا ہے. تو وجود بھی ان کا خدا کا دیا ہوا ہے، زندگی بھی ان کی تو خدا کی دی ہوئی ہے، کمال بھی ان کا خدا کا دیا ہوا ہے. جب خدا کا دیا ہوا تو خدا نے ہر ایک کو دیا ہے. ایک آدمی کو زندگی دی 20 سال کی، ایک کو زندگی ہے 100 سال کی. اب ایک صاحب کہے ہم کو 20 سال کی دی، ان کو 100 کیوں دی؟ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے مانگنے والے بھکاری بھی ہوتے ہیں ناتا ہے جو دینے والے سے جھگڑا کرتے ہیں. اب دیکھ لیجیے اگر بلکہ ایک آدمی 4 مانگنے والے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ایک کے ہاتھ میں 5 درہم رکھ دیا، ایک ہاتھ 10 درہم رکھ دیا. بعد ایسے نالائق ہوتے بھیک تو مانگیں گے مگر دماغ اونچا ہی رہے گا. آپ نے ان کو 10 کیوں دیا جناب؟ جسے مان لو یہی دینے والے ہیں وہ مانگنے والے. وہ دینے والا آپ مانگنے والے، آپ کی اوقات خالی مانگ دے کیا بات پہلے کھڑے رہیے. اب 5 کے قابل ہے کہ 10 کے قابل ہے، تو دینے والا جانتا ہے. آپ کون طے کرنے والے؟ آپ کو 10 کے قابل سمجھا 10 دے دیا، ان کو 100 کے قابل سمجھا ان کو 100 دے دیا. آپ کون طے کرنے والے ہیں؟ اگر دنیا میں ہر عطا کرنے والا صاحب اختیار ہوتا ہے کہ جس کو جو کچھ چاہتا ہے وہ دیتا ہے. پروردگار عالم کے پاس سارے کمالات ہیں، وہ کمالات تقسیم کر رہا ہے. کچھ آپ کے قابل سمجھا آپ کو دے دیا، کسی کے قابل ان کو سمجھا ان کو دے دیا. جب وہ یہ نہیں کہتے کہ انہیں اتنا کم کیوں دیا، تو آپ کون کہنے والے انہیں کہ زیادہ کیوں دیا؟ پروردگار عالم نے ہر ایک کو دیا ہے. بس فرق یہ ہے کہ ان کی لیاقت یہ ہے کہ ان کو زیادہ بھی دیا تو انہوں نے شکر خدا کیا. ان کو غرور نہیں پیدا ہوا، اکڑ نہیں پیدا ہوا. تمہارے پاس تھوڑا سا بھی آ گیا، دماغ خراب ہو گیا، کوئی ربکم الاعلی ہو گیا، کوئی خدا جانے کیا بلا ہو گیا. یہ انسان کی نالائقی ہے. کسی لینے والے کو دینے والے پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کہ اس نے کیوں دیا کیا دیا. ہم نے کبھی کسی امام کے پیغمبر کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں کہ اس کی کوئی حیثیت، اس کی کوئی صفت، اس کا کوئی کمال پروردگار کے مقابلے میں پایا جاتا ہے. پروردگار کے مقابلے میں ہوتا شرک ہوتا. پروردگار کے مقابلے میں کچھ نہیں. خود پیغمبر نے بالکل واضح لفظوں میں اس دور کا اعلان کیا جہاں تک کسی کا دماغ جا نہیں سکتا تھا. تو اس دن بھی یہی کہا تھا اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ میرا نور ہے. یہ اس دور کی بات ہے جو کوئی نہیں تھا، نہ آدم نہ غیر آدم، کسی کو خبر بھی نہیں ہے. مگر اس دن کی بھی خبر پیغمبر نہیں تو خلق اللہ کہتی ہے کہ میرا نور اول مخلوق ہے. میرے نور کو بھی خدا نے پیدا کیا. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا ہے. یعنی خبرداری میں سوچنا کہ ایک خدا تھا ایک میں تھا. یہ خدا تھا جو خالق تھا، ایک میں تھا جو مخلوق تھا جس کو خدا نے پیدا کیا ہے. یہ خلقت ہی خدا کی دی ہوئی ہے، وجود ہی خدا کا دیا ہوا ہے، تو کمال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. جس کو جس قابل سمجھا دے دیا. اگر آپ کو علم غیب کے قابل نہیں سمجھا اور آپ کو نہیں دیا ہے تو آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. اور بات بہت واضح ہے، آپ کیا اعتراض کریں گے؟ آپ کو تو خدا نے نبوت کے قابل بھی نہیں سمجھا. علم غیبی کو پھر شروع کیے. ایک انسان یہ ایک انسان وانا بشر مثلکم. ایک انسان یہ ایک انسان خدایا ان کو پیغمبر بنایا، ہم کو کیوں نہیں بنایا؟ کوئی ہے کہنے والا؟ کسی میں ہمت ہے جو کہے کہ ان کو پیغمبر بنایا ہم کو کیوں نہیں بنایا؟ جب سب اس بات پر قانع ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ خدا کی دی ہوئی نبوت تھی، انہیں دے دیا ہم کو نہیں دیا، اپنی مصلحت کو بہتر جانتا ہے، تو یہ اتنا اور سمجھ لیا ہوتا خدا کا دیا ہوا علم غیب ہے. ان کو اس قابل سمجھا، ہم کو اس قابل نہیں سمجھا. تو پریشانی کیا ہے؟ علم غیب خدا کا ہے، بے شک خدا کا ہے، مگر خدا نے خود یہ واضح کیا ہم اپنے بندوں کے حوالے کرتے ہیں، ہر بندے کے حوالے نہیں کرتے. جس کو اس قابل سمجھتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، اس کے حوالے کر دیتے ہیں. لہذا کوئی روایت جس میں غیب کا علم پایا جاتا ہو وہ اس وقت تک قرآن مجید سے نہیں ٹکرا سکتی جب تک یہ نہ طے ہو جائے کہ یہ بندہ خدا کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے. اگر کوئی ایسا آدمی جو فاسق ہو، فاجر ہو، نالائق ہو، بے دین ہو، بے ایمان ہو،
جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ خدا ایسے نالائق کو پسند نہیں کر سکتا، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے پاس غیب کا علم ہے، تو ہمیں یہ کہنے کا حق ہے تمہارے پاس غیب کا علم نہیں آ سکتا، اس لیے کہ غیب کا علم خدا کے لیے، اور خدا نے کہا کہ ان کو دیتے ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں۔ تم فاسق ہو، تم کو خدا کیسے پسند کرے گا؟ تم کافر ہو، تم کو کیسے پسند کرے گا؟ تم شرابی ہو، کیسے پسند کرے گا؟ تم بدکار ہو، کیسے پسند کرے گا؟ تو جہاں کوئی عیب پیدا ہو جائے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا، جہاں کوئی عیب پیدا ہو جائے، عیب دار اگر علم غیب کا دعویٰ کرے تو ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ تم میں یہ عیب پایا جاتا ہے، اور جس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے وہ خدا کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا، مگر جس کے بارے میں خدا خود یہ کہے لِيُذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، ہم تم سے ہر برائی کو الگ رکھنا چاہتے ہیں، تو خدا ہی برائیوں کو الگ رکھے ہوئے تو اس کے علاوہ پسندیدہ ہوگا کون؟ صلوات علی محمد وعلی جب قصہ آپ نے سنا ہوگا، تاریخ میں نقل کیا گیا ہے، اور ہر سال جب سیزن آتا ہے تو اخبارات میں یہ قصہ ضرور نقل کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک ہی آدھ واقعات تو ایسے بنے ہیں، اب ان کو بھی اگر آگے نہ بڑھایا جائے گا تو تاریخ میں سناٹا ہی ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا لشکر سرزمین عجم پر جہاد کر رہا تھا، اور دشمنوں کا مقابلہ سخت ہو گیا۔ اب سردار لشکر کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، مقابلہ کیسے کرنا چاہیے۔ خلیفۃ المسلمین مدینے میں، اور لڑائی ہو رہی ارض عجم پر، انہوں نے وہیں سے پکار کے کہا یا ساریہ الی الجبل، پہاڑ کی طرف، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کتنا فاصلہ، کتنی مسافت، کہاں لڑنے والے، کہاں ہدایت دینے والا، مگر ساری زمینیں پست ہو گئیں، ساری زمینیں بلند ہو گئیں، سارے مناظر نگار کے سامنے آ گئے، وہ وہاں سے ہدایت دے رہے ہیں، سب کی سمجھ میں آ گیا۔ ہر کتاب میں اس واقعے کا نقل ہونا ضروری ہے۔ یہاں کوئی سوچتا ہے کہ یہ مشاہدے کا علم نہیں ہے، یہ غیب کا علم ہے، غیب کا علم بندوں کے پاس کہاں سے آ گیا، اور اس کے پاس کہاں سے آ گیا کہ سب کو میدان بھیج کے گھر میں بیٹھا ہو۔ کیا کہنا ہے سبحان اللہ۔ لیکن بہرحال جب بات سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے تو سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جو بات نہیں سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے وہ کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ میں مختصر گزارش کرنا چاہتا تھا کہ اگر مسئلہ علم غیب کے جاننے اور نہ جاننے کا ہے تو یہ مسئلہ مشترک ہے نبی اور امام دونوں۔ علم غیب اگر فقط خدا کے لیے ہے تو نہ نبی کے پاس ہونا چاہیے تھا اور نہ امام کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ تنہا امام پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اعتراض ہوگا تو امام پر بھی ہوگا اور نبی پر بھی ہوگا۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے غیب کے بارے میں دو اعلانات کیے ہیں۔ ایک اعلان یہ کہ غیب کا علم میرے پاس ہے، اور ایک اعلان یہ کہ میں اپنے ان بندوں کو دیتا ہوں جن کو میں پسند کرتا ہوں، اور جب خدا کے عطا کرنے کی بات آ گئی تو جو پسندیدہ بندہ ہوگا خدا اسے عطا کرے گا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے نہ نبی ہو نہ امام ہو۔ پسندیدہ ہونے کے لیے نبی اور امام ہونے کی شرط نہیں ہے، ہو سکتا کوئی ایسا بندے خدا ہو، نہ نبی ہو نہ امام ہو، مگر پسندیدہ ہو۔ پسندیدہ ہونے کے معنی کیا ہے کہ اس کے کردار میں کوئی ایک عیب ایسا نہ ہو کہ جس کی بنا پر خدا اسے ناپسند کرتا ہو۔ اسی لیے میں نے جو آیت کا حوالہ دیا اس آیت کا آپ نے خود دیکھ لیا، پروردگار کا لِيُذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اہل بیت خدا تم سے ہر چیز کو الگ رکھنا چاہتا ہے۔ جب ہر برائی الگ ہو جائے گی تو اس کے معنی کہ پوری زندگی پسندیدہ ہے، اور یہ ان کے بارے میں اعلان ہوا جن میں نبی بھی ہے، امام بھی ہے، اور وہ بھی ہے جو نہ نبی ہے نہ امام ہے۔ پروردگار کا دیا ہوا علم غیب امام کے پاس بھی ہے، اور پروردگار کا دیا ہوا علم غیب صدیقہ طاہرہ کے پاس بھی ہے، جو نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، اور یہی وہ علم غیب ہے جو محفوظ ہے اس کتاب میں جس کا نام رکھا گیا مصحف فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ صدیقہ طاہرہ کی وہ وراثت جو زمانے کے امام کے پاس ہے، اور جب وہ آئیں گے اپنے ساتھ اس وراثت کو لے کے آئیں گے، اس وراثت میں ایک کتاب شامل ہے جس کا نام ہے مصحف فاطمہ، جس میں لفظ مصحف دیکھ کے
ہاں یاران طریقت لے ہوئی، ان کے پاس 2 قرآن پائے جاتے ہیں، انہیں یہی معلوم لفظ مصحف کے معنی کیا ہے۔ قرآن مجید نے اول سے آخر تک کہیں بھی اپنے کو مصحف نہیں کہا، لیکن ان کی یہی سمجھ میں آیا کہ مصحف یعنی قرآن، اور مصحف فاطمہ یعنی 2 قرآن ہو گئے، قرآن جو پیغمبر لے آئے تھے اور ایک وہ قرآن جو معاذ اللہ صدیقہ طاہرہ نے بنایا ہے جو اس پر نازل ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک طوفان بلا ہے جو چاہنے والوں کے خلاف اٹھایا گیا۔ یہ لوگ 2 قرآن کے قائل ہیں، ان کا اس قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے، باقی جس کا جیسا ایمان ہے وہ سب جانتے ہیں، وہ میرا موضوع فی الحال نہیں ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ علم غیب اللہ کے نیک بندوں کے پاس ہے جو خدا کے پسندیدہ ہیں، یہ قرآن مجید کا اعلان ہے۔ اتنی تمہید کے بعد اب ایک آخری بات اس بات سے متعلق گزارش کر کے، اور وہ خبریں جو ائمہ طاہرین نے بیان کی امام زمانہ سے متعلق، انہیں عرض کرنا ساری تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی تک تو میں نے عرض کیا کہ علم غیب بہرحال بندے کے پاس آ سکتا ہے، ذاتی طور پر نہیں، خدا کا دیا ہوا، اور خدا نے خود اعلان کیا ہے کہ ہم غیب کا علم دیتے ہیں ان بندوں کو جن کو ہم پسند کرتے ہیں۔ یہاں تک تو بات واضح ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس سلسلے کی آخری بات کی گزارش کرنا ہے، اگر کسی آدمی کو اعتبار نہیں ہے کہ نبی کے پاس یا امام کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، نہ ذاتی طور پر ہے نہ خدا نے کسی کو دیا ہے، تو اس کے واسطے ایک بہت واضح سی بات ہے جو مثل ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جب کسی بات کا یقین نہ ہو میدان میں آ جائیے، خود ہی معلوم ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے میں بہت بڑا بہادر ہوں، تو ضرورت کیا ہے کہ وہ آیتیں پڑھے، حدیثیں پڑھے میں بڑا بہادر ہوں؟ کہیں میدان میں آ جائیے، خود ہی معلوم ہو جائے گا آپ کتنے بڑے بہادر ہوں۔ اگر میدان میں آپ ٹھہر نہ سکے، اس کے بعد کہیں قرآن کی ساری آیتیں جہاد میری شان میں نازل ہوئی ہے، اور عقل میں قبول کرے گا۔ سیدھی سی بات یہ کہ میدان میں آ جائے، خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ ائمہ طاہرین نے جو اتنی خبریں آئندہ کے واسطے بیان کی ہیں، اس کا نام علم غیب رکھا جائے یا اس کا نام کچھ بھی رکھا جائے، جو چاہے رکھیں، ایک بات تو بہرحال ہر آدمی کے امکان میں ہے، اگر انہوں نے اپنے بعد 10 سال کے بعد کی بات کی ہے تو 10 سال بعد تو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ ان کے پاس علم تھا کہ نہیں تھا۔ جو کسی بھی امام نے یا پیغمبر نے کوئی بات کہی اور اس بات کا تعلق ان کی زندگی کے 10 سال بعد سے ہے، وہ تو کہہ کے چلے گئے، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اس وقت مرید مخلص چاہنے والے اکٹھا ہو گئے تھے، کہہ کے ان کو مروب کر دیا، وہ خوش ہو گئے، لیکن 10 سال بعد تو راز کھل جائے گا۔ جب 10 سال کے بعد وہ خبر صحیح نہیں ہوگی تو معلوم ہوگا خالی لوگوں کو بہکا رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے، واقعہ کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اگر 10 سال کے بعد وہ واقعہ ہو جائے تو اگر پہلے سمجھ میں نہیں آیا تھا تو اب تو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اگر کوئی بات 20 سال کے بعد کے لیے کہی ہے، اگر 20 سال کے بعد وہ واقعہ پیش آ جائے اب تو اطمینان ہو جائے گا کہ ان کے پاس علم تھا، چاہے کہیں سے ملا ہوں مگر تھا۔ اگر کوئی بات 100 سال بعد کے لیے کہی ہے اور 100 سال کے بعد وہ واقعہ ہو جائے اب تو یقین ہو جانا چاہیے کہ ان کے پاس 100 سال بعد کا علم تھا، کیسے ملا، کس نے دیا، یہ وہ طے کریں گے، لیکن بہرحال 100 سال کے بعد کے واقعے نے بتایا کہ ان کے پاس یہ علم تھا۔ عزیزو، تو اگر یہ مسئلہ سن 50 میں 60 میں اٹھا ہوتا تو بحث کی تو گنجائش بھی تھی۔ ہم تو 14ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں، 15ویں صدی میں، جبکہ مولا کائنات کی بیان کی ہوئی 50 خبریں گزر چکی ہیں۔ ابھی تک آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ علی جو 1300 برس پہلے کہا تھا وہ صحیح ہوا، جو 1200 سال پہلے کہا تھا وہ صحیح ہوا، جو 1000 سال پہلے کہا تھا صحیح ہوا، جو 100 سال پہلے کہا تھا صحیح ہوا، جس کی اتنی باتیں صحیح ثابت ہو چکی ہیں۔ اگر ستاروں کو دیکھ کے بتاتا جب بھی اعتبار پیدا ہو جاتا، سجائے جو بار بار کہتا ہے یہ نجوم کا علم نہیں ہے، یہ اس کا دیا ہوا علم ہے۔ محمد علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے مولا کائنات کے علم غیب کے بارے میں بحث کرتے ہوئے کہ مولا کائنات کے پاس علم غیب تھا اور کیسا علم غیب تھا، پروردگار عالم نے ان کو کتنا علم دیا تھا، اس ذیل میں مولا کائنات کی 64 حدیثیں بہار میں نقل کی جو مستقبل کی خبروں سے متعلق ہیں۔ اسی کا نام علم غیب ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے اور پرسوں کیا ہونے والا ہے اور 10 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے اور 100 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے، مولا کائنات کی 64 خبریں
علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کی ہے جن میں مستقبل کے حالات کا مولا نے پتہ دیا ہے، اور اس کے بعد پھر حالات کی تطبیق سامنے ہوتی رہی کہ جس واقعے کی خبر دی تھی وہ واقعہ فلاں وقت میں سامنے آیا، جو واقعہ بتایا تھا پہلے سامنے آیا۔ کتنے واقعات ہیں جو مولا نے بیان کیے سب سامنے آ چکے ہیں۔ ایک واقعہ آپ صبح و شام سنا کرتے ہیں، جب جنگ صفین کی واپسی پر مولا کائنات کا گزر اس سرزمین سے ہوا جس کو آج کی تاریخ میں سرزمین کربلا کہا جاتا ہے، تو مولا کائنات اس زمین پر ٹھہر گئے اور ٹھہر کے فرمایا صبرن ابا عبداللہ، حسین صبر کرنا، 3 مرتبہ دوہرایا حسین صبر کرنا، حسین صبر کرنا۔ ابن عباس آگے بڑھے، کہا یا علی آپ کیا فرما رہے ہیں اس سرزمین پر روک کے، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا ابن عباس تم کو یہ زمین نہیں معلوم ہے، مجھے یہ زمین معلوم ہے۔ مولا کائنات کی شہادت سن 40 ہجری میں، واقع کربلا سن 63 ہجری میں، یعنی کم سے کم 20 سال بعد کا واقعہ ہے جو مولا کائنات نے اپنی حیات میں بیان کیا اور ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ حالات سے اندازہ کر کے بیان کر دیا، ورنہ ابن عباس کو تعجب کیوں ہوتا؟ جس دور میں جس جگہ پر جہاں پر مولا زندگی گزارے وہیں تو ابن عباس بھی ہیں، مگر ابن عباس کا تعجب، ابن عباس کی حیرت بتا رہی ہے کہ واقعہ قرائن سے محسوس نہیں کیا گیا ہے، حالات سے نہیں سمجھا گیا ہے، بلکہ کوئی علم خاص ہے جو مولا کے پاس ہے اور ابن عباس کے پاس نہیں ہے۔ بہرحال یہ سارے قرائن، ساری دلیلیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے نیک بندوں کو علم غیب عنایت کیا تھا۔ اسی علم غیب کی روشنی میں مولا کائنات کی چند ارشادات میں ابھی آپ کے سامنے گزارش کروں گا، باقی ارشادات بہت ہیں جو زمانے کے امام سے متعلق ہیں، حد یہ کہ منبر کے خطبے سے لے کے اور بستر شہادت تک مولا کائنات نے بار بار اپنے اس آخری وارث کی خبر دی۔ میں نے تقریر کو سمیٹ دیا، 2 جملے کہیں گے ورنہ باتیں بہت ہیں۔ منبروں سے لے کے، مسجد کے محراب سے لے کے اور بستر شہادت تک مولا کائنات نے اپنے آنے والے وارث کی خبر دی ہے، اور اس بات کو بار بار دہرایا ہے تاکہ امت کے ذہن میں مہدی کا تصور راسخ ہو جائے۔ اس سلسلے میں 2-3 لفظیں فقط سنانا چاہتا ہوں جو بہرحال ہمارے آپ کی جذبہ ایمانی کے لیے مفید بھی ہیں، اور مولا کائنات کے بیان سے بہت سے واقعات کی نشاندہی بھی ہو جاتی ہے انہی روایات کی روشنی میں۔ پہلی بات فرمائی کہ ہماری اولاد میں جو مہدی ہوگا اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی گردن پر کسی حکومت وقت کی بیعت نہیں ہوگی۔ اب یہ مسئلہ وضاحت طلب ہے، بیعت ہونے کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کو میں واضح لفظوں میں گزارش کروں تاکہ میرے بچے بھی سمجھ سکیں کہ اس کی گردن پر کسی کی بیعت نہیں ہوگی، کیا باقی سب کی گردن پر بیعت ہوگی؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم آپ آج جو زندگی گزار رہے ہیں، آج یہاں رہتے جو مسلمان حکومت میں، مثلا یہ امارات کی حکومت مسلمان کی حکومت ہے، ہم رہتے ہندوستان میں، وہاں کافر کی حکومت ہے، لیکن بہرحال جب یہاں آئیں گے تو جو یہاں کے قوانین ہیں ان کے مطابق کام کریں گے۔ ان کا داہنے چلیے سڑک پر، بائیں مت چلیے گا، صبح سے شام تک چلتے ہیں داہنے چلتے ہیں۔ ہم ہندوستان چلے جاتے ہیں، ان کا بائیں چلیے داہنے چلیے گا، ہم بائیں چلنے لگتے ہیں۔ ہم چاہے ہندوستان کی حکومت کو حکومت مانے چاہے نہ مانے، ہم کافر کو کسی قابل سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس کو نجس العین قرار دیں، جہنمی قرار دیں، مگر بالآخر اس کے بنائے ہوئے قانون پر کام تو کرتے ہی ہیں۔ کیا کہنا، میں کافر کی مثال دے رہا ہوں تاکہ بات آپ پر واضح ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ وہ ہمارا حاکم ہے نا، اس کو ہم حاکم سمجھ سکتے ہیں، حاکم سمجھے تو اسلام خطرے میں پڑ جائے، لیکن بالآخر جب ملک میں رہتے ہیں تو جو قانون بنا ہوا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ وہ کہا اتنے بجے سے اتنے بجے تک آفس کھلا رہے گا، مثلا 4 بجے پوسٹ آفس بند ہو جائے گا، اب ہم 5 بجے جا کے وہاں دفتر بار شروع کر دیں، ہم کافر کو حاکم نہیں مانتے ہیں، تو دروازہ توڑ کے چلے جائیے، پوسٹ کارڈ تو نہیں ملے گا۔ انہوں نے قانون بنا دیا مثلا 2 بجے بینک بند ہو جائے گا، ہم 3 بجے جا کے بینک کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم تمہارے قانون کو نہیں مانتے، آپ مانے یا نہ مانے پیسہ ملے گا تو 2 بجے سے پہلے اور پیسہ جمع ہوگا 2 بجے سے پہلے، یعنی جو جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے قانون پر بہرحال اس کو عمل کرنا ہے، چاہے ملک کو ملک مانتا ہو چاہے نہ مانتا ہو، حاکم کو حاکم مانتا ہو چاہے نہ مانتا ہو، اس کے اقتدار کا قائل ہو یا نہ، اسے مسلمان سمجھے یا کافر سمجھے، جو چاہے سمجھے، لیکن ملک میں رہتا ہے تو بہرحال ملک کے قانون پر عمل کرتا ہے۔ یہ کھلی بات ہے، جس ملک میں جو رہتا ہے، جو ملک کا قانون بنا ہوا ہے اس ملک کے قانون پر عمل ضرور کرتا ہے،
ورنہ باقی کہا جائے گا مصیبتیں ہو جائیں گی، آفتیں آئیں گی، جیل، قید خانہ، پھانسی، مصیبت۔ تو جو جہاں رہتا ہے اس ملک کے قانون پر عمل کرتا ہے، چاہے اسے مالک نہ مانتا ہو، میں اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں اس لوگوں کو پہچانے، چاہے اسے حاکم مانے یا نہ مانے مگر اس کے قانون پر عمل کرتا ہے۔ حد یہ ہے کہ ائمہ طاہرین جن پر حکومت کرنے کا حق کسی کو نہیں تھا، کائنات کا حاکم انہیں بنایا گیا ہے، مگر جس ملک میں رہتے تھے ایسا تو نہیں ہے کہ منصور دوانی کی نکال لوگ سڑک پر چلیں گے اور امام صادق کو سڑک پر چلیں گے، یا اسے سڑک بنائے گا نہیں، یہ سڑک ٹھیک نہیں ہے اس کو توڑ کے ہم نئی سڑک بنائیں گے، نہیں، جو حکومت نے راستہ بنا دیا اس راستے پہ چلے گئے، جہاں اسپتال بنا دیا وہاں چلے گئے، جہاں جو چیز بنا دی وہاں چلے گئے۔ یہ جو جہاں رہتا ہے بالآخر ان قوانین پر عمل کرتا ہے، چاہے اس حکومت کو مانے چاہے نہ مانے۔ حد یہ کہ حکومت اگر ماننے کے قابل نہ ہو، جب بھی ملک میں رہنے کا تقاضا یہ ہے کہ ملک کے قانون کے مطابق اس کو عمل کرنا ہے، اور عمل کرے گا تاکہ باغی نہ کہا جائے، تاکہ چوری پسند نہ کہا جائے، فتنہ گر نہ کہا جائے، کوئی اور مصیبت نہ آ جائے، لہذا اس کا عمل بہرحال، اس کا عمل چاہے اس کا عقیدہ حکومت کا ہو یا نہ ہو، لیکن عمل بہرحال قانون کے مطابق ہوگا۔ پیغمبر جس زمانے میں تھے جو اس دور کا طریقہ تھا پیغمبر اس پر عمل کر رہے تھے، مولا کائنات کے زمانے میں جو طریقے بنا لیے گئے مولا کائنات نے ٹکراؤ مناسب نہیں سمجھا، لہذا جو قوانین بنے ہوئے ہیں اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہر دور میں ہوتا رہا۔ مولا نے فرمایا کہ میرے فرزند کی خصوصیت یہ ہے کہ خدا نے جب پیدا کیا تو مخفی طریقے سے، اور جس دن جو پیدا کیا اس کو اس سماج سے الگ رکھا تاکہ اس کی زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہ آئے کہ اس نے کسی کے قانون پر عمل نہ ہو۔ امام صادق کے مقابلے میں منصور کی کوئی اوقات نہیں، مگر منصور نے دربار میں بلا لیا، تشریف لے آئے۔ امام علی نقی کے مقابلے متوکل کی کوئی حیثیت نہیں، مگر متوکل نے بلا لیا، چلے آئے۔ تو جس ملک میں رہنا ہے اس کے کچھ نہ کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جو بہرحال قابل برداشت ہوتے ہیں، تو آدمی ان پر عمل کرتا ہے، انہیں برداشت کرتا ہے، جو ائمہ طاہرین کی زندگیاں بھی ہیں۔ یہ تنہا خصوصیت مولا نے فرمائی کہ یہ خصوصیت پروردگار عالم نے تنہا میرے اس فرزند کو دی، اس کو ہر حاکم کی حکومت سے اسی لیے الگ رکھا ہے تاکہ ایک دن بھی اس کی زندگی میں ایسا نہ آئے جب اس نے کسی حکومت کے کسی قانون پر عمل کیا ہو۔ اب یہ کیوں ایسا ہوا ہے توجہ کریں گے ایک طرف سے، انشاءاللہ بات آپ پر واضح ہو جائے۔ کیوں ایسا ہوا کہ خدا نے ان کو ہر حکومت سے الگ رکھا کہ ایک دن بھی کسی ملک کے کسی قانون پر انہیں عمل نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ کسی امام کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ہر آدمی سے اپنے قانون پر عمل کرائیں۔ نہ پیغمبر کی ذمہ داری تھی کہ ساری دنیا سے قانون اسلام پر عمل کرائیں، نہ مولا کائنات کی ذمہ داری تھی کہ کسی کی ذمہ داری سب سے عمل کرانے کی نہیں تھی، لہذا دونوں کام ہوتے رہے۔ ان کے ہاتھ میں اقتدار رہا تو انہوں نے اس طریقے کو اختیار کیا، ان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، یہ اس طریقے پر چلنے لگے، مگر پروردگار عالم نے اس امام کو اس لیے بچا کے رکھا ہے کہ اسے سب سے اپنے قانون پر عمل کرانا ہے، اور خدا نہیں چاہتا ہے ایک دن بھی اس نے کسی قانون پر عمل کیا ہو تو کسی کو کہنے کا موقع مل جائے کہ کل ہمارا قانون قابل عمل تھا آج نہیں رہ گیا، ایسا کہ ہم نے تمہارے قانون کو کبھی قابل عمل سمجھا ہی نہیں ہے، تنہا ہمارا قانون ہے جو ساری کائنات کے لیے قابل عمل ہے۔ اس خلاف پڑھیں غیبت کا ایک بڑا فلسفہ یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم نے جملہ فاسقین، فاجرین، کافرین، نالائق جتنے ہیں سب کی حکومت سے زمانے کے امام کو الگ رکھا کہ ایک دن بھی کسی کے قانون پر عمل نہ کرنا پڑا اور نہ کرنا پڑے گا۔ جب وہ آئیں گے تو اپنے قانون کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے، دنیا سے اس قانون پر عمل کرانے کے لیے آئیں گے، کسی کے قانون پر عمل کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسری بات جو مولا کائنات نے ارشاد فرمائی کہ اب میرا فرزند جب آئے گا تو ظاہر وہ اتمام حجت کا سارا دور گزر چکا، مجھ سے لے کے اور 11ویں میرے وارث تک اتمام حجت کا دور گزر چکا، بہت مہلت دی گئی، بہت چھوٹ دی گئی، ظالموں کو بہت موقع دیا، اب ہوش میں آ جائیں، اب سنبھل جائیں، اب دماغ صحیح ہو جائے، مگر سوائے ظلم و ستم کرنے کے اور کسی کے عقل میں کچھ نہیں آیا۔ لہذا اب جو وہ آئے گا
اب اتمام حجت کے لیے نہیں، اب اتمام حجت کے بعد آئے گا۔ جب حجت تمام ہو جائے گی تب آئے گا، اور جب اتمام حجت کے بعد آئے گا تو جو جیسا قابل سزا ہے اس کو وہ سزا دی جائے گی۔ فرمایا تلوار کاندھے اور 8 مہینے تک مسلسل یہ جہاد جاری ہے۔ مولا کے ارشاد ہے کہ 8 مہینے تک مسلسل جو ظالم، جو فاسق، جو فاجر، جو بے ایمان نگاہ کے سامنے آ گیا پھر امام کی تلوار سے بچ کے نہیں جا سکتا۔ اتنا قتل عام ہوگا، ظالموں کو ایسی سزا دی جائے گی کہ حتی یقول قریش، یہاں تک کہ لوگوں کی آواز بلند ہو جائے گی لو کانا من ولد فاطمہ لرحمنا۔ یہاں تک کہ لوگ ایک نیا فتنہ، ایک نیا شبہہ پیدا کریں گے کہ یہ آنے والا یہ مہدی نہیں ہو سکتا، اس لیے پیغمبر نے کہا تھا مہدی فاطمہ کی اولاد میں ہوگا، اگر یہ فاطمہ کی اولاد میں ہوتا تو ہم پر رحم کرتا، اگر یہ اولاد فاطمہ میں ہوتا تو ہم پر رحم کرتا، اس طریقے سے تلوار نہ چلاتا۔ یہاں تک کہ لوگ یہ ایک نیا فتنہ پیدا کریں گے کہ یہ اولاد فاطمہ میں نہیں ہے لہذا یہ مہدی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ اتمام حجت نہیں آ رہا ہے، وہ 1000 سال کی اتمام حجت کے بعد قانون الہی کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہے، مجرمین کو سزا دینے کے لیے آیا ہے، جو جس قابل ہے اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، لہذا اب کسی رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ مولا کے اس فقرے سے ایک بات کا اندازہ ہو گیا، بدترین فاسق، بدترین فاجر، بدترین کافر، بدترین نالائق لوگ جو امام کی تلوار کے سامنے آئیں تو بچ کے نہ جانے پائیں، وہ بھی کہتے ہیں اگر یہ اولاد فاطمہ میں ہوتے۔ کیا کہنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدترین فاسق و فاجر اور کافر بھی فاطمہ کے رحم و کرم ہوتے۔ کیا کہنا رحمت للعالمین کی بیٹی کے پاس کتنا رحم و کرم، تو اس دن معلوم ہوگا جب فاطمہ کا لال جدہ ماجدہ مظلومیت کا انتقام لینے کے لیے آئے گا، تب لوگوں میں یہ آواز بلند ہوگی اگر یہ اولاد فاطمہ میں ہوتے تو رحم کرتے، یعنی ظالموں کا اندازہ ہے کہ فاطمہ نے کتنا رحم اور کس قوت برداشت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ مولا کائنات نے خبر دی اپنے لال کے بارے میں جب وہ اٹھیں گے۔ اب آخر کلام میں ایک جملہ اور سن لیجیے، باقی انشاءاللہ کل گزارش کروں گا۔ تو ظالم وہ جو اٹھیں گے تو اس انداز سے میدان میں آئیں گے اور ظالموں کو سزا دی جائے گی، مظلومین کے لیے ظالموں سے انتقام لیا جائے گا۔ اس کے بعد چاہنے والوں کا ذکر کیا، اور جو ان کے چاہنے والے ہوں گے اذا حضر رایا، جب وہ منظر عام پر آئیں گے ظہور فرمائیں گے اور اپنے پرچم کو حرکت دیں گے، جو اپنے علم کو حرکت دیں گے، اذا ما بین المشرق والمغرب، تو مشرق و مغرب کے درمیان ایک نور پھیل جائے مشرق سے مغرب تک ایک روشنی کا عالم ہوگا، ایسی روشنی ہوگی کہ مشرق والا اگر مغرب والے کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، مغرب والا اگر مشرق والے کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ٹی وی والوں سے کہی جائے تو ان کو اعتبار ہو جائے گا، مسلمانوں سے کہی جائے تو ان کو اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر مسلمانوں سے کہی جائے کہ کوئی ایسا بھی آنے والا ہے جو اپنے پرچم کو حرکت دے گا تو مشرق والا مغرب والے کو دیکھ لے گا، مغرب والا مشرق والے کو دیکھ لے گا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور صبح سے شام تک بیٹھے امریکہ کا ٹی وی دیکھ رہے، وہ ہو سکتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی فاسق یہ کام کر سکتے ہیں، معصوم نہیں کر سکتے۔ یہ ہے مسلمان کی عقل، یہ ہے کلمہ وہ افراد کی عقل کہ فاسق فاجر کافر اگر ایسے کوئی کام کریں، وہ فرق اتنا ہے کہ یہ آلات و وسائل کے ذریعے کرتے ہیں، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ آلات و وسائل کا محتاج نہیں، نہ کسی ٹی وی اسٹیشن کا محتاج ہے، نہ ریڈیو اسٹیشن کا محتاج ہے، وہ خالی اپنے پرچم کو حرکت دے گا اور مشرق سے مغرب تک نور کا عالم ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وہ اپنے چاہنے والے کے کاندھے پر اگر ہاتھ رکھ دیں گے تو اس میں 40 انسانوں کی طاقت پیدا ایک آدمی میں 40 آدمی کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اب چونکہ سب مولا یہ خبر دے رہے ہیں آئندہ کی، اب کتنا آئندہ سوچیے، اب 47 مولا تشریف لے گئے، یہ 1415 آ گیا، ابھی تو وہ دور آیا نہیں، یعنی تقریباً 1400 سال پہلے کی بات ہے۔
اور 1400 سال کی بات کی خبر دے رہے ہیں، تو مولا تو جانتے ہیں کتنے مستقبل میں یہ واقعہ ہونے والا ہے، کتنے 100 سال کے بعد ہونے والا ہے، مگر سننے والے تو بیچارے نہیں جانتے کب یہ واقعہ ہونے والا ہے، 2 سال بعد ہے، 10 سال بعد ہے، 50 سال بعد ہے۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ اتنی باتیں بیان کر رہے ہیں، اور ابھی تو فرما رہے کہ وہ فرزند حسین نواں ہوگا، ابھی تو حسین ہی کا دور نہیں آیا ہے، خدا جانے وہ دور کب آئے گا، تو ہم ان خبروں کو سن کے کیا کریں؟ وہ اپنے چاہنے والوں کے کاندھوں کو ہاتھ رکھ دیں گے تو اس میں 40 انسانوں کی طاقت پیدا ہو جائے گی، اور وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طریقے سے میدان جہاد میں آگے جم جائیں گے۔ سننے والا بیچارہ سوچ ہم نے خبروں کو سن کے کیا کریں؟ اتنے آنے والے اتنی دور کی خبر ہے کہ ہم کو تو اس وقت رہنا نہیں، تو ہم نے خبروں کے آگے جو رہیں گے وہ دیکھیں گے ان معاذ کو، ان کا مقدر ہوگا، ہم تو آج نہیں کل مر جائیں گے، 100 سال چلیں گے، 150 سال چلیں گے، ظاہر ہے کہ ہمارا تو وہ دور نہیں ہوگا ہم سے، یعنی ایک طرح کی مایوسی کہ ایسا عمدہ دور آنے والا ہے مگر افسوس کے ہم نہ رہیں گے۔ تو مولا نے فرمایا، اور یہ جب چاہنے والے اس طریقے سے ان کے ساتھ آئیں گے، مشرق و مغرب کے درمیان سارے حجابات ہٹ جائیں گے، مشرق والا مغرب کو دیکھ رہا ہے، مغرب والا مشرق کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک میں ایک توانائی ہے، قوت پائی جاتی ہے، اور ایک فرحت کا خوشی کا عالم ہے۔ تو دیکھا کہ سننے والے بیچارے ایک طرح کی مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، افسوس کہ ہم نہ رہیں گے۔ فرمایا اور یہ فرحت، یہ ان کے ظہور کی خوشی اتنی عام ہوگی حتیٰ یہاں تک کہ اگر کوئی مومن مر گیا ہوگا تو یہ خوشی اس کے قبر کے اندر پہنچی۔ مر بھی جاؤ گے تو ہمارا مرنے والا مردہ نہیں ہوتا ہے، کوئی فرح نہیں ہو گیا، مٹ نہیں گیا، مٹی کا ڈھیر نہیں ہو گیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ یہ فرحت اگر مومن مر گیا ہے تو یہ فرحت مومن کی قبر تک جائے گی۔ اس کے بعد ایک فقرہ فرمایا، خدا جانتا میں یہی فقرہ اس کے بعد تمام کیے دیتا ہوں، انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ گزارش کروں گا۔ خود مولا نے ایک مرتبہ قبرستان کا ذکر کیا، قبرستان کا تذکرہ کیا کہ قبرستان کا حال کیا اور وہاں کیسے جو بیچارے پڑے ہوئے ان کا کیا عالم ہوتا تھا، کہ لوگوں کو رحم آئے، کبھی چاہے سورہ فاتحہ پڑھنے، کبھی اپنے مرنے والے کو یاد کریں۔ تو قبرستان والوں کی صفت مولا نے بیان کی، جیران لا یتزاورون، سب ایک دوسرے کے ہمسائے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے۔ اگر آپ ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں کسی فلیٹ میں تو چاہے آپ کے تعلقات کسی سے ہو یا نہ ہو، لیکن بالآخر جو برابر کا فلیٹ والا ہے وہ ملتا تو رہتے ہیں، دیکھتے تو رہتے ہیں اس کو، تو وہ اپنے فلیٹ میں، آپ اپنے فلیٹ میں مگر ملاقات ہو جاتی ہے، وہ اپنی بلڈنگ میں، اپنی بلڈنگ میں، اپنے ولا میں ہیں، وہ اپنے ولا میں، لیکن ملتے رہتے ہیں۔ اور قبرستان ایک کی قبر ایک سے ملی ہوئی، کتنے قریبی ہمسائے ہیں، مگر ایک دوسرے کی ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ مگر مولا نے فرمایا کہ جب میرا آخری فرزند ظہور کرے گا اور یہ فرحت قبر کے اندر جو مومن مر گیا ہے اس تک پہنچے گی، تو فرمایا یتزاورون، وہ دن وہ ہوگا جب مردے آپس میں ملاقات کریں گے اور ایک دوسرے کو بشارت دے گا، اچھا ہوا کہ ہم نے وہ جلوہ دیکھ لیا جس کے خوشخبری سنائے گا، ایک دوسرے کو مبارکباد دے گا۔ لوگ وہ آگے جن کا انتظار کرتے کرتے ہم دنیا سے چلے گئے تھے، مگر ہمارے مر جانے کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پروردگار عالم نے پھر وہ ایک زندگی عنایت فرمائی کہ ہم نے وہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا، کہ کہہ کے مولا نے آنے والی نسلوں کو مطمئن کر دیا۔ اگر تمہارا ایمان صحیح ہے، اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہے، اگر تمہارے دل میں واقعہ اس کی محبت ہے اور تم اس کی محبت تو مر گئے، تو محبت آل محمد پر مرنے والا زندہ ہوتا ہے، موتا ہے۔ یہ تذکرے ہیں جو مولا کائنات نے مختلف اوقات میں فرمائے۔ اور جو آخری جملہ مجھے گزارش کرنا تھا، جو میں نے عرض کیا کہ منبر سے لے کے، محراب سے لے کے اور بستر شہادت تک، یہاں تک کہ ماہ رمضان کی 21ویں شب آئی، جب مولا کائنات زخمی ہونے کے بعد بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، زہر کا اثر سارے بدن میں ہو گیا ہے اور زندگی کے آخری لمحات ہیں،
دنیا سے جانے والے ہیں اور امام حسن کو وصیتیں فرما رہے ہیں۔ تو ایک فقرہ فرمایا، بیٹا حسن دیکھو میرا جنازہ یوں اٹھایا جائے گا، اس کا اہتمام یوں کیا جائے گا، اس کا انتظام یوں کیا جائے گا۔ اپنے مرنے کے بارے میں وصیت فرماتے فرماتے یہ فرمایا کہ بیٹا میرے جنازے کی نماز تم پڑھانا، اور دیکھو میرے جنازے پر 7 مرتبہ تکبیر کہنا۔ آپ جانتے ہیں نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں، میرے جنازے پر 7 دفعہ تکبیر کہنا۔ اللہ نے یہ امتیاز مجھے عنایت فرمایا ہے، اور 7 تکبیریں جنازے کی نماز پر کسی کے لیے نہیں ہو سکتی ہیں۔ یا آج وہ تکبیر ہوگی جو تمہاری زبان سے ہوگی، یا اس کے بعد وہ تکبیر ہوگی جو میرے آخری فرزند کے جنازے میں۔ اللہ نے یہ بھی اس کو خصوصیت دی ہے کہ جب اس کے جنازے کی نماز ہوگی تو اس کے نماز جنازہ میں 7 تکبیریں ہوں گی۔ یہ بات کسی اور نماز جنازہ میں نہیں پائی جاتی ہے۔ شاید آپ متوجہ نہیں ہوئے، اس لیے بہت سے میرے بچوں کو یہ بات معلوم بھی نہیں ہے، بھئی یہی آخری فقرہ ہے اور شاید 2 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو جائے گی۔ عجب بات ہے، بیٹا حسن جنازے کی نماز تم پڑھانا، اور دیکھو میرے جنازے پر 7 مرتبہ تکبیر کہنا۔ یہ اللہ نے امتیاز میرے جنازے کو دیا ہے۔ یہ کام کیا میرے لیے ہے اور یا میرے آخری فرزند کے لیے ہے؟ مسئلہ پھر پیدا ہوا کہ آخری فرزند جب دنیا سے جائے گا تو اس کی جنازے کی نماز کون پڑھے گا؟ وہ تو زمانے کا آخری امام ہے، آخری امام ہے، آخری امام کے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ اس مسئلے پر اگر آپ کی نظر ہے تو اس روایت کے معنی خوب معلوم ہو جائیں گے۔ یعنی ایک نماز جنازہ وہ ہے جو مولا کائنات کی ہے، ایک نماز جنازہ وہ ہوگی جو امام زمانہ کی ہوگی۔ 7 تکبیر یا یہاں ہوگی یا وہاں ہوگی۔ پروردگار نے یہ نہ چاہا کہ وہ 2 فرزند فاطمہ کہ جن کو اللہ نے امام بنایا تھا ان میں ایک کو یہ شرف دیا جائے اور ایک کو یہ شرف نہ دیا جائے، لہذا مولا کی نماز جنازہ کا وقت آیا تو کہا بیٹا حسن تم پڑھاؤ گے، اور جب اس کے جنازے کی نماز کا وقت آئے گا تو اس کی بھی خبر بتا دے گے۔ اول من تنشق بہ الارض، سب سے پہلے جب زمین شق ہوگی اور جو زمین سے باہر آئے گا وہ میرا فرزند حسین ہوگا۔ جب آخری وارث زہرا، جب آخری وارث پیغمبر کے شہادت پر فائز ہوگا تو اس کے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ معصومین نے بتایا جب زمین شق ہوگی سب سے پہلے حسین دنیا میں آئیں گے، وہ امام زمانہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ اے آزادارو، وہ حسین جو دنیا سے جا چکے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے وہ پلٹ کے دنیا میں آئیں گے۔ مولا حسین آپ کے جنازے کی نماز پڑھانے کا وقت آیا تو آپ دنیا میں پلٹ کے آگے آئے۔ میں اس امام کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو سامنے کھڑا ہوا آپ کے جنازے کو دیکھ رہا ہے اور فریاد کر رہا روبی اماں اس کا جواب اسے اتنی مہلت نہیں جائے کہ باپ کا جنازہ پڑھا ہاتھوں میں ہتھیلیاں۔ سيعلم الذين ظلموا